अस्सलामु अलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा रिपोर्ट ने एक बार फिर इस तल्ख़ हकीकत पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अफ़गान सरज़मीन पर न सिर्फ महफूज पनाहगाहें मुयस्सर हैं बल्कि नक़्लो हरकत के इजाज़तनामे, असलहा रखने की सहूलत और लॉजिस्टिक मुआवनत तक हासिल है। सलामती काउंसिल की तज्ज़ियाती मुआवनत और पाबंदियों की निगरानी करने वाली टीम की 37वीं रिपोर्ट जो जुलाई से दिसंबर 2025 तक के अरसे का अहाता करती है, ये वाज़े करती है कि गुज़श्ता साल 3500 से ज़ायद हमलों में से 2100 से ज़ायद हमले साल के दूसरे निस्फ हिस्से में हुए। मोहतात अंदाजों के मुताबिक अफगानिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जंगजुओं की तादाद करीबन 6000 है और उनकी मजबूत मौजूदगी कुन्नड़, नंगरहार, खोस्त, पक्तिका, बरमिल और पक्तिया जैसे सरहदी इलाकों में है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अलकायदा बर्रे सगीर हिंद के रहनुमा काबुल और जनूब मशरक़ी अफगानिस्तान में सरगर्म है, जबकि दौलत इस्लामिया खुरासान शिमाली इलाकों में नेटवर्क कायम किए हुए है। क्या ये सब शवाहिद इस अमर की गमाजी नहीं करते कि फितनतुल खारिज और फितनतुल हिंदुस्तान की शक्ल में दहशत गर्दी को अफगान सरजमीन पर एक साजगार माहौल मुयस्सर है? क्या ये मजीद तशवीश का बायस नहीं कि कलअदम BLA के तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दौलत इस्लामिया खुरासान के साथ मुश्तरका तरबियती कैंप्स, वसाइल के तबादले और हमलों की हम आहंगी का जिक्र भी इसमें मौजूद है? अगर अक़वाम मुत्तहिदा जैसे आलमी इदारे इस बाहमी ताउन को तस्लीम कर रहे हैं तो फिर कौमी सतह पर एक मजबूत और गैर मुबहिम बयानिया तश्कील देना क्या वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत नहीं, जिसके लिए पाक फ़ौज दिन रात अपनी शहादतों का नजराना पेश कर रही है? लेकिन दूसरी तरफ जब कायद हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकज़ई ये कहते हैं कि फ़ौज 4 अज़ला की फ़ौज है और फिर अपने अल्फाज पर कायम रहने का ऐलान भी करते हैं, तो क्या ये तर्ज़ बयान कौमी बयानिए को कमज़ोर नहीं करता? ऐसे में जब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली में ये कहते हैं कि पाक फ़ौज किसी सूबे या ज़िले की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की फ़ौज है, तो क्या ये बयान कौमी मौक़िफ़ की तर्जुमानी नहीं करता? एक ऐसे वक्त में जब आलमी रिपोर्ट्स पाकिस्तान के खदशात की तस्दीक कर रही हैं, अपोजिशन की सफ़ों से आने वाले ऐसे बयानात किसके बयानिए को तक़वियत देते हैं? अचकज़ई की महदूद कौम परस्त सियासत और इक़्तिदार की ग़ुलाम गर्दिशों में शिरकत किसी से पोशीदा नहीं। वो ख़ुद को तरक्की पसंद कहते रहे हैं और किसी फ़िरका वाराना जमात से उनका ताल्लुक़ भी नहीं, तो फिर क्या उनके ये अल्फाज महज सियासी इख्तिलाफ हैं या एक हसास कौमी मामले पर गैर मुहतात मौक़िफ़? क्या कौमी असम्बली में लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के महज चंद दिन बाद ऐसा बयान देना यह साबित नहीं करता कि बाज़ हलकों के खदशात दुरुस्त थे? क्या इमरान खान की जानिब से उन्हें इस मनसब पर लाना इसी हिकमत अमली का हिस्सा था या ये फैसला खुद PTI के लिए सियासी बोझ बन सकता है? और सबसे बढ़कर सवाल यह है कि क्या दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हमें तकसीम दर तकसीम बयानिया चाहिए या एक ऐसा मुत्तहिद मौक़िफ़ जो आलमी शवाहिद की रोशनी में रियासत की पोजीशन को मजबूत करे? इसी पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू रखेंगे। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, रज़ा रूमी, ज़ैगम खान और आमिर अहमद खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। 6000 के करीब दहशत गर्दों की मौजूदगी और अफगान सरहदी सूबों में मजबूत ठिकाने, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट एक तल्ख़ हकीकत। क्या आलमी एतराफ़ात के बाद भी कौमी बयानिए में इबहाम की कोई गुंजाइश बाकी रहती है? शहजाद चौधरी साहब, एक ऐसे वक्त में जब आलमी इदारे पाकिस्तान की मौक़िफ़ की तायद कर रहे हों, अंदरूनी तकसीम क्या दुश्मन के बयानिए को तक़वियत नहीं देती? कहाँ कमी या कमज़ोरी है हमारे अपने हाथ पर? अच्छा, इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि इसका एक क्लियर जवाब है कि बिल्कुल नहीं, कोई इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमारा मौक़िफ़ एक होना चाहिए, दहशत गर्दी पे किसी किस्म की सियासत हो ही नहीं सकती, कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो यहाँ तक तो चीफ मिनिस्टर KP का ताल्लुक है, उसके पे स्केल से बात बहुत ऊपर जा चुकी है। ये मेरा ख्याल है अगर वो जितने मर्जी बयान देते रहे अब उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मसला अब रियासत पाकिस्तान का है जो कि रियासत अफ़गानिस्तान को पेश कर रही है। ये जो कुछ भी आपने बयान किया ये रियासत अफ़गानिस्तान को डिफाइन करता है, उस रियासत को जो कि हमारे पड़ोस में है और पूरे खत्ते के लिए ख़तरा बन के सामने आ रही है। तो जहाँ रियासतों के मामलात हों वहाँ पर किसी सूबे के किसी लीडर की सोच या किसी अपोजिशन लीडर की सोच मेरे ख्याल में कोई ख़ास मैटर नहीं करती। ये कहना कि क्या सबकी सोच तब्दील हो जाएगी, जैसे कि आपने अचकज़ई साहब का जिक्र किया लीडर ऑफ द अपोजिशन के तौर पे और कहा कि उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है, वो ऐसे बयानात कब से दे रहे हैं, लेकिन बहरहाल ना उससे पाक अफवाज की हैयत में तब्दीली आती है, ना उनकी कोई रोल में तब्दीली आती है, ना उनकी बात का कोई ख़ास मतलब होता है। तो इसलिए मैं उसको भी कोई बहुत अहम बात नहीं समझता। गो कि जिम्मेदारी के साथ उनको बात करनी चाहिए। ये बदकिस्मती से पाकिस्तान आज जिस मरहले पे खड़ा है वहाँ पर इस किस्म की गुफ्तगू मुनासिब नहीं है, जायज़ नहीं। आ जाते हैं असल मसला क्या है।
مسئلہ ریاست پاکستان اور ریاست افغانستان کا ہے، اور اس کا ہے کہ ریاست افغانستان کیا بنتی جا رہی ہے۔ وہ جو کچھ آپ نے ذکر کیا جن گروپوں کا وہاں پہ موجود ہے، اس وقت خطرہ کس کس کو ہے؟ پاکستان کو سب سے پہلے، ایران کو اگر وہاں پہ کچھ گڑبڑ ہوتی ہے تو کون استعمال کرے گا؟ اسرائیل، جو کہ بھارت کے ساتھ مل کے افغانستان میں اس وقت عمل پیرا ہے، اور وہ اپنے اس کے مفادات ہیں، وہ پاکستان کے خلاف بھی کام کر رہا ہے، اور اسی طریقے سے وہ ایران کے خلاف بھی ان لوگوں کو استعمال کرے گا۔ آپ نے دیکھا پچھلی جو یہ اٹیک ہوا جہاں پر بلوچستان کے اندر، کیا ہمارے سامنے بات آئی کہ اس وقت جس قسم کا اسلحہ یہ جو دہشت گرد کیری کر رہے ہیں، اس کی غالباً جو اس کی ویلیو ہے وہ اتنے لاکھوں ڈالروں کے اندر ہے کہ ہمارے وزیر دفاع نے بتایا کہ پاکستان کی ریاست بھی وہ افورڈ نہیں کر سکتی۔ تو کوئی تو ہے جو ان کو پیسے دے رہا ہے، یہ صرف انڈیا نہیں ہے، یہ ساتھ اس کے پیچھے ایک اور اس کا لے کے کھڑے ہیں ڈوریاں ہلانے والے، اور وہ اسرائیلی ہیں۔ تو اسرائیل اور انڈیا مل کے اس وقت کھیل رہے ہیں افغانستان میں۔ یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، ایک چیز یاد رکھیں کہ جب 2001 میں جب امریکہ یہاں پہ آیا اور اس نے اپنا انٹرسٹ شو کیا، آ کے حملے کرنے شروع کیے، کس وجہ سے؟ جب 9/11 ہو گیا اس کے بعد، تو جب تک اس کا 9/11 نہیں ہوتا امریکہ سامنے نہیں آتا، لیکن امریکہ کے ہاتھ میں بھی کھیل آ جاتا ہے کہ میں چین کو کیسے سلو کر سکتا ہوں۔ روس خاموش رہتا ہے ایسی چیزوں کے اندر، کیونکہ اس کو انہی لوگوں کو استعمال کرنا ہے، اپنی سینٹرل ایشین اسٹیٹ جو نیئر ابراڈ جسے وہ کہتا ہے، تاکہ ان کو بھی قابو میں رکھا جا سکے، ان کے خلاف دہشت گردی۔ تو یہ دہشت گردی کا گڑھ بن چکا ہے۔ پاکستان کے لیے خطرات بڑے واضح ہیں، ٹی ٹی پی اور ISI سے بڑھ کے، یعنی یہ جو ISK جسے کہتے ہیں، ان دونوں سے بڑھ کے، جسے داعش اور ٹی ٹی پی سے بڑھ کے یہ خطرہ ہے جو کہ پاکستان کو ہے۔ پاکستان ان کے خلاف لڑتا رہے گا، جنگ کرتا رہے گا۔ شہزاد صاحب قطع کلامی کی معذرت، اس رپورٹ کی صورت میں عالمی رائے کی سفارتی حمایت آ گئی، خطرات کی بھی آپ نے نشاندہی کر دی، گراؤنڈ پر پاکستان کے کرنے کی کیا آپشنز ہیں؟ اور اس سے پہلے ظاہری بات ہے مضبوط بیانیے معاشرے کے سیاستدانوں کے عوام کے پیچھے درکار ہیں اس کو آگے بڑھانے کو۔ دو چیزیں ہیں نا جی، ایک تو اندرونی عوامل ہے نا جی، اس کا اندرونی عوامل کا ذکر جس طریقے سے ہم پہلے کرتے آ رہے ہیں کہ اندر خانے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اس میں بیانیے کی بات آتی ہے، سب لوگ ایک پیج بھی ہونا چاہیے، اپنے جو ہمارے افغان مہاجرین ہیں ان کو ہم نے کس طریقے سے انخلا کرنا ہے، جو صوبہ ہے جو کہ انوالوڈ ہے، چاہے بلوچستان ہے چاہیے، ان سب کو ایک وفاق کے ساتھ مل کے ایک ایسی اسٹریٹجی بنانی ہے جس میں پاکستان کا دفاع جو ہے اس کو ناقابل تسخیر بنایا جا سکے۔ تو یہ تو طے ہوگی۔ میں اب آپ کے سامنے لا رہا ہوں بیرونی عوامل جو کہ زیادہ بازی ہو کے خطرناک طریقے سے سامنے آ رہے ہیں۔ یہ خطرہ ہمیں زیادہ بڑا نظر آئے گا، یہ اندر والے کام تو کرنے ہی کرنے ہیں، جو باہر والا کام ہے وہ ایک بہت بڑا خطرہ بن کے آ رہا ہے۔ اس کے لیے ایک اور چیز سن لیجیے، بہت امپورٹنٹ آپ نے سوال اٹھایا۔ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان کو بدقسمتی سے وہی کچھ کرنا پڑے گا جو 1979 سے لے کے آج تک پاکستان کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہ وہاں جا کے کچھ ایسی چیزیں کرے جس سے کہ وہ 2 جنگیں بڑی والی دوبارہ سٹارٹ ہو جائیں، لیکن کہیں نہ کہیں پہ ایک بہت قریبی نظر رکھنے کی ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز فعال ہیں، اور وہاں پر جس قسم کا انٹیلیجنس کا جال بچا ہوا ہے پاکستان اس سے پیچھے نہیں رہ سکتا، کیونکہ اندر گھس کے ہمیں پتہ کرنا ہے کہ وہاں پہ ہو کیا رہا ہے اور ہم کس طریقے سے اپنے دفاع کو اور بہتر بنا سکتے ہیں۔ درست ہو گیا دہشت گردی کے کانٹیکسٹ میں۔ ٹھیک، عامر احمد خان صاحب، جیسے ایک انسان کے بھی جسم میں کہا جاتا ہے کہ آپ کا اپنا اندر کا ڈیفنس میکانزم جتنا مضبوط ہو، باہر کے جراثیم سے آپ بہتر لڑ سکتے ہیں۔ اندرونی مضبوطی کیسے حاصل ہو کہ باہر کے دشمن کو روکنے میں وہ مدد دے ہمیں؟ کیونکہ اگر اب لیڈر آف اپوزیشن کے متنازع بیانات دیکھیں تو وہ عوام سے نکل کے آتا ہے ہر سیاستدان۔ کیا عمران خان کا انتخاب کہا جائے سیاسی حکمت تھی، یا خود پی ٹی آئی نے اپنے لیے ایک سیاسی امتحان رکھ لیا ہے؟ میرا خیال ہے عائشہ، بنیادی سوال ہی یہی ہے جو ابھی آپ نے کیا ہے اس سارے کے سارے معاملے میں۔ دیکھیے، یہ 25 سال جب سے پاکستان اس دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ لڑ رہا ہے، اس 25 سال میں ہم نے بہت سی غلطیاں دیکھی ہیں پاکستان سے ہوتے ہوئے۔ اگر ہم جنرل مشرف کی وہ دوگلی پالیسی کا نہ بھی ذکر کریں تو ان کے جانے کے بعد بھی کوئی 15 سال تک ہم گڈ طالبان بیڈ طالبان کی کنفیوژن کا شکار رہے ہیں۔ لیکن 2-3 سال کا ایک عرصہ ہم نے اب ایسا دیکھا ہے جس میں پاکستان کے مختصر حلقوں کے اندر سے بہت کلیئرٹی آ رہی ہے کہ یہ اس میں اس طرح کی کنفیوژن وہ صرف اور صرف پاکستان کی تباہی کا باعث بن سکتی ہے، اس سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہے۔ تو ایک جگہ پر تو وہ کلیئرٹی ہے۔ اب جہاں اب ہم ابھی تک موجود ہے اور جس کے بارے میں شاید ہم اتنی مؤثر طریقے سے جس کو ہینڈل نہیں کر سکتے، وہ ہماری انٹرنل سچویشن ہے۔ اور اس سے پہلے میں یہ بھی کہنا ضروری سمجھتا ہوں عائشہ کہ دیکھیں، اس تجربے سے پاکستان نے ایک اور چیز جو سیکھی ہے
وہ یہ کہ ان ایکسٹرنل تھریٹس کا تو بہرحال مقابلہ کیا جا سکتا ہے. پاکستان کی فوج میں وہ قابلیت بھی ہے, بہرحال انہوں نے اس کی ڈیمونسٹریشن بھی ہمیں دی ہے. لیکن یہ جو انٹرنل تھریٹ ہے, ہمیں جو اندرونی عناصر کی طرف سے جو تھریٹ ہے, وہ میں اس کو کہیں زیادہ خطرناک سمجھتا ہوں. کیونکہ پاکستان کے اندر ہم نے پہلے دیکھا بہت سے عناصر ایسے ہیں, بہت سے ادارے ایسے ہیں جو اس سوچ کے حامی ہیں, جو اس طالبان نما سوچ کے حامی ہیں, اور ان کے انفارچونیٹلی ان کے جو بریڈنگ گراؤنڈز ہیں وہ ہمارے کم عمر بچے ہیں, جو کچے ذہن والے بچے ہیں, جن کی ذہن سازی بھی آسان ہوتی ہے, جو ایسے بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو شدت پسندی اور انتہا پسند سوچ کی طرف مائل کرنا بھی آسان ہوتا ہے. آج جو ہم نے دیکھا ہے, یہ جو اچکزئی صاحب کے بیان سے ہمیں نظر آیا ہے کہ یہ بات اب ان لوگوں تک بھی محدود نہیں رہی. اب پاکستان کی سیاست بھی اس پوری طرح سے بڑھ چکی ہے کہ وہ جو اپنے آپ کو بڑے منجے ہوئے سیاستدان کہلاتے ہیں, خواہ ان کی علاقائی پالیسی رہی ہو, خواہ ان کی علاقائی سیاست رہی ہو یا لسانی سیاست رہی ہو, لیکن وہ بڑے پرانے سیاستدان ہیں. انہوں نے پاکستان کے بہت اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں. اب وہ بھی جب اس طرح کی بات کرنا شروع ہو جائیں اور نیشنل اسمبلی جیسے فورم پر کھڑے ہو کے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ٹریڈیشنلی ہم جن کو وہ مذہبی عناصر کہتے ہوتے تھے کہ جی صرف ان کے اندر اس طرح کی یہ سوچ پائی جاتی ہے, اب یہ بات وہاں تک رکی نہیں ہے. اور پاکستان کی سیاست کے اندرونی بگاڑ نے ایک ایسی صورتحال پیدا کر دی ہے کہ یہ جو سو کالڈ لبرل اور پروگریسو لوگ ہیں, اب وہ بھی ایک متحد بیانیے کی اہمیت سمجھنے کے لائق نہیں رہے, باوجود اس کے کہ یہ ساری پورے ملک کو یہ پتا ہے کہ یہاں ہمیں جو چیز سب سے زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے وہ ہمارے اپنے بیانیے کی کنفیوژن ہے. باہر والوں سے تو ہم نمٹ بھی رہے ہیں پچھلے 25 سال سے, اور آئندہ. عامر صاحب, مختصراً اگر آپ مجھے کہہ سکیں متحد بیانیہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے, ہماری اس وقت کوئی ڈائریکشن ہے اس طرف کی؟ دیکھیے, اگر ریاست ان سارے عناصر کی طرف یکساں ایک موو کرتی ہے نا, اگر یہ جو پاکستان کا بری طرح سے بٹا ہوا نظام تعلیم ہے اور جس طرح کی باتیں پاکستان کے اندر ہوتی ہیں اور پھر ان کو درگزر کر دیا جاتا ہے, اگر ریاست اس کے اوپر ایک سخت سٹانس لیتی ہے نا, تو پھر اس طرح کے لوگوں کی بھی ضرورت نہیں ہوگی اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے. مسئلہ یہی ہوتا ہے سارا کا سارا کہ یہ مشکل چیز ہے نا, اس لیے اور شاید ریاست کے سامنے اور اتنی زیادہ مشکلات ہیں کہ وہ ایک نیا فرنٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں, تو بہت سے لوگ اس طرح کی باتیں اور اس طرح کی حرکتیں کر کے they get away with it. They should not be allowed to get it. ٹھیک ہو گیا. زیغم صاحب, ابھی جیسے اوپر گفتگو ہوئی کہ اب اداروں میں ایک کلیئرٹی ہے کہ آپ گڈ اور بیڈ کے ساتھ نہیں چلیں گے, دہشت گردی سے نمٹنا ہے. اب ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اگر اپوزیشن لیڈر کھڑے ہو کے اسمبلی میں بولے کہ فوج 4 اضلاع کی ہے, قومی سلامتی کے بیانیے پر وہ ضرب لگا رہے ہیں, ان کے حقیقی مقاصد کیا ہیں, اور جو ریاست یا ادارے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نیریٹو ہے اسٹیٹ کا, اس کا پھر ٹرکل ڈاؤن کیسے ہوگا؟ میسج تک تو بات پہنچانی ہے. اگر حالیہ اسلام آباد اور بلوچستان کی صورتحال دیکھیں تو ابھی تو بہت سفر طے کرنا ہے اس طرف کا. جو موجودہ صورتحال کا انکار کرتے ہیں, جو ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کے گٹھ جوڑ کا انکار کرتے ہیں, وہ 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں پر کھوپے چڑھائے ہوئے ہیں, دوسرے وہ ہیں جو دوسروں سب کی آنکھوں پہ کھوپے چڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی کسی مصلحت, کسی مفاد, کسی گٹھ جوڑ کی وجہ سے. طالبان نے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی. جس دن وہ آئے تھے, سب سے پہلے ہی دن انہوں نے دہشت گردوں کے کھڑ پینچوں کو رہا کیا تھا, انہیں رہنے کی جگہیں دے دی تھیں, اسلحے میں باقاعدہ ان کو حصہ دیا تھا کہ یہ مال غنیمت ہے, اس میں تمہارا حصہ ہے, ان کی تنخواہیں مقرر کرتی تھی. اور سب سے پہلے تو ریاست کنفیوز تھی, پاکستان خود 4 سال کنفیوز رہا. ہم نے کہا کہ نہیں, ہم برادر کھیلیں گے, پورے 4 سال $7 بلین کی ان کو سمگلنگ کرنے دیں گے, ان کو ٹریڈ کی کنسیشن کرنے دیں گے, ان کے لیے ساری دنیا میں سفارت کاری کریں گے, تو اچھے بچے بن جائیں گے. کبھی بدماش بھی اس طرح اچھا بچہ بنتا ہے؟ وہ تو سمجھتا ہے کہ وہ اس طریقے سے آپ سے تاوان لے رہا ہے. اب دیکھیں, بیچ میں اب بات آ گئی جناب محمود خان اچکزئی صاحب کی, جو ظاہر ہے ایک وہ اپنی طرح کے سیاستدان ہیں, ایک چھوٹے سے علاقے کی چھوٹی سی وہ سیاست کرتے ہیں جس کو انگریزی میں لیونیٹک فرنج کہتے ہیں. وہ لیونیٹک فرنج کے پالیٹیشین ہیں. اب تو عمران خان کی عظمت ہے کہ اس کو اٹھا کے پاکستان کی قومی اسمبلی کا انہوں نے لیڈر آف دا اپوزیشن بنا دیا. آپ ذرا ان کو دیکھ لیجئے, ان کی تاریخ پہ. افغانستان میں جب بادشاہ حکمران تھا تو وہ بادشاہ کے حامی تھا. بادشاہ کو نکال کے سردار داؤد آیا تو وہ سردار داؤد کے حامی تھے. سردار داؤد کے پورے خاندان کو قتل کر کے جو کمیونسٹ آئے وہ ان کے سب سے بڑے حامی تھے.
وہ کمیونسٹوں میں سے جو کمیونسٹ قتل کر کے دوسرے کو ریپلیس کرتا تھا اس کے حامی تھے. جب وہاں پہ روس کی فوج آ گئی تو روس کی فوج کے آگے ان کی پارٹی جو ہے وطن ڈانس کرتی رہی. روسی نکل گئے, امریکی فوج آ گئی تو امریکی فوج کے آگے وطن ڈانس کرتے رہے, ان کے بھی وہ حامی تھے. امریکی فوج کو چلی گئی, اب طالبان آ گئے, ان کے بھی حامی ہیں. مجھے 4 کروڑ افغانوں میں سے ایک افغان ایسا دکھا دیں جو اتنا با کمال ہو کہ جو بادشاہ سلامت سے لے کر اور طالبان تک سب کا سپورٹر رہا ہو. واٹ ڈز اٹ شو؟ کیا یہ معصومیت ہے؟ یہ نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ نیشنلسٹ ہے. از ناٹ نیشنلسٹ, از اے ریسسٹ, از اے پشتون سپریمسسٹ ان افغانستان. میں مزید اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. بہت افسوس کی بات ہے, جب انہیں بنایا گیا تھا تو میں نے عرض کیا تھا اس شو میں کہ اس طرح کی کمپلیکیشنز آئیں گی نیشنل سیکیورٹی کی. اس وقت ہمیں جس طرح کے نیشنل سیکیورٹی چیلنجز ہیں اس میں ان کا نیریٹو میل نہیں کھاتا. ان کا احترام اس وجہ سے تھا کہ وہ سائٹ پر تھے, وہ اپنے علاقے کے حقوق کی بات کرتے تھے, فیڈریشن کی بات کرتے تھے. وہاں تک تو بات ٹھیک تھی, یہاں تو بات دوسری ہے. لیکن دیکھیے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی ان کی پالیسی پر چل رہی ہے. پچھلے 2 دنوں میں جو ایک تبدیلی آئی ہے ہمیں اس پر بھی نظر رکھنی چاہیے. لیکن اس سے پہلے پی ٹی آئی, جس طرح پی ٹی آئی کی اس بارے میں جو پالیسی رہی ہے وہ رہی ہے کھال بچاؤ پالیسی. انہیں معلوم ہے کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اے این پی نہیں بننا. اے این پی کو وہ عبرت سمجھتے ہیں, ہم تو اے این پی کو ایک شاندار مثال سمجھتے ہیں کہ جو دہشت گردوں کے سامنے بہادروں کی طرح کھڑے ہوئے, شیروں کی طرح کھڑے ہوئے, اس ملک کی خاطر انہوں نے قربانیاں دی, اپنی زمین کی خاطر قربانیاں دی. وہ تو عبرت کی مثال نہیں ہے. اگر اس طرح کی عبرت کی مثالیں اگر بننے لگ جائیں تو پھر تو ملک ہی نہیں بچتا. میرے خیال میں اگر وہ ریوائز کر رہے ہیں اس وقت پی ٹی آئی والے تو ایک اچھی بات ہے. اور اس رپورٹ کی جس کے ہم بات کر رہے ہیں, دیکھیں اس میں تو کوئی شک بچا ہی نہیں ہے کہ آپ اب اقوام متحدہ پر بھی یقین نہیں کریں گے اور اس کے امپلیکیشنز ہوں گے. درست. طالبان کا جو سارا نیریٹو تھا کہ افغانستان نامل ہو گیا, یہاں دہشت گرد نہیں ہے, افغانستان ترقی کر رہا ہے, یہاں سب کا سب اس رپورٹ نے اڑا کے رکھ دیا ہے. بالکل ایسے. یہ رپورٹ بتاتی ہے کہ یہاں 6,000 دہشت گرد ہیں, ان کی گورننس خراب ہے, خارجیوں کے 6 گروپس ہیں, 6 گروپس کے لیڈر موجود ہیں, حافظ گل بہادر ہے وہاں پہ, انور ولی کوارڈینیشن میں سب کام کر رہے ہیں, مشترکہ ٹریننگز کر رہے ہیں, شیئرنگ ہو رہی ہے ہر طرح کی. جی ٹریننگز کر, ان کو اسلحہ مل رہا ہے, آپریشنل سپورٹ ہے, لاجسٹک سپورٹ ہے. سر وہ تو خود امریکہ تسلیم کر چکا کہ جو کچھ چھوڑ گیا ہے وہ ان کے ہاتھ لگ گیا ہے. یہیں سے گفتگو آگے لے کے چلتے ہیں. جی زغم صاحب, مجھے صرف آخری بات, اس سب باتوں کا مطلب یہ ہے کہ اٹس اے پراکسی وار that Afghanistan is waging on Pakistan. بالکل اور ہمیں اس کے لیے تیار ہونا ہے. اور یہ رپورٹ مان رہی ہے, تسلیم کر رہی ہے کہ تنظیمیں صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ پورے خطے کے لیے خطرہ ہیں اور تمام ممالک کو پاکستان کے ساتھ ساتھ ان سے خطرہ ہے. رضا رومی صاحب, جو اوپر ابھی ہم بات ہوئی, پی ٹی آئی اگر اپنے آپ کو ریوائز کر رہی ہے, کیونکہ پہلے یہ گفتگو اس طرح کی پی ٹی آئی کے حلقوں سے ہوتی ہے جو اچکزئی صاحب جس طرح کے متنازع بیانات دے رہے ہیں, آپ کے خیال میں کیا پھر اچکزئی صاحب کا وہاں موجود ہونا اور یہ سب کچھ کہنا, اس کے حقیقی مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ اور ایسے بیانات کیا یہ داخلی سیاست کو نظر انداز کر کے پورے اجتماعی قومی بیانیے کو ہی متاثر کرنے والی بات نہیں ہے؟ کیوں اس طرح کی گفتگو جب آلریڈی ہم ایک فکس میں ہیں اس ٹیررزم سے نمٹنے کے لیے؟ عائشہ, آپ کے سوال میں ہی جواب مضمر ہے آپ کی بات کا. بالکل یہ جس طرح کی گفتگو اور بیانیہ پیش کیا جا رہا ہے یہ قومی مفادات اور قومی سلامتی کے بالکل برعکس ہے, اور اس میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے یہ کہنے میں, کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت صرف ایک شخصی سیاست اور ایک کلٹ کی جو پوری ایک مجبوری ہوتی ہے, اس میں ہر دیگر جو قومی مسائل یا قومی ایشوز ہیں ان کو سیکنڈری رکھا جا رہا ہے. وہ ساری کی ساری چیزیں ایک نیرو سیاست کی نظر ہو رہی ہیں جو کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان اور 24-25 کروڑ پاکستانیوں کے مفادات کے بالکل خلاف ہے. اب ریاست کو تو بھول جائیے, کیا دہشت گردی سے عوام کو کبھی پراسپر کر سکتے ہیں؟ کیا ان کی ویلفیئر میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں. اور یہ بات اتنی بنیادی سی بات ہے.
जो कि नहीं सब इस वक्त तक समझ आई। कितने देर हो गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और उनके ज़ोमा को। देखें ना, अगर खैबर पख्तूनख्वा में वो तो कुछ एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो इधर अचकजई साहब की सूरत में कौमी लेवल के ऊपर नेशनल असेंबली में एक फ़र्क जो है राग अलापा जा रहा है। ये वक्त है मुल्क में एक इत्तेहाद का, और वो इत्तेहाद जो है वो इस वक्त नहीं दिखाई दे रहा। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि इस तरह की जो कंट्रोवर्शियल बातें करते हैं अचकजई साहब की तरह के लोग, वो इस मुल्क में यकसुई के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जो है उसको आगे बढ़ावा देने में मददगार नहीं साबित हो रहे। और ये इसके ऊपर देखना पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और इसका कोई हल निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम कैसे लड़ेंगे। ये सारी बातें जो भी आपने कही, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स है मुख्तलिफ औकात पे, और भी बहुत सारा मटीरियल मौजूद है जो कि इस बात की निशानदही करता है कि किस तरह से अफगानिस्तान एक गढ़ बन चुका है एंटी पाकिस्तान एक्टिविटीज़ का। और इस वक्त लेकिन इत्तेहाद की ज़रूरत है, अंदरूनी इत्तेहाद, और एक मुनज़्ज़म तरीके से हमें इसका मुकाबला करना है, हर पाकिस्तानी को रियासत के साथ मिलकर। लेकिन वो इस वक्त माहौल साजगार बन ही नहीं रहा, और उसकी वजह ये सियासी है, और सियासत है एक बिल्कुल वक्ती किस्म की सियासत को पे कौमी मफादात को कुर्बान किया जा रहा है। तो ये इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि इस वक्त इत्तेहाद किया जाए। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि ये कैसे होगा। ये कोई ब्यूरोक्रेटिक तरीके से तो नहीं होगा। इसके लिए ये सियासी एक मसला है, और इसको सियासतदान और सियासी क्लास जो है वो ही आगे लेकर जा सकती है, क्योंकि जो पहले जुल्म किए गए गलत पॉलिसियों की वजह से, जैसे कि टीटीपी को यहाँ पर रीसेटल करना, उसके हजारों लोगों को वापस लेकर आना, और वो जिस तरीके से तालिबान की हौसला अफजाई की गई पिछली अदवार में, तो वो सब कुछ तो बदल गया है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है, और उसमें सियासतदानों को अपना रोल अदा करना बिल्कुल वैलिड पॉइंट, क्योंकि सियासतदान और अवाम मिलकर जुड़कर ही मुल्क के माशरती बयानियों को तरतीब देते हैं, और दहशतगर्दी से निमटने के लिए हमें यकसू होकर एक ही मुत्तहिदा बयानिया ज़रूरी है, चाहिए है। अब देखना यह है कि किस तरीके से इस पर काम होता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 25 जारी कर दिया गया, और ये बता रहा है कि मजमूई तौर पर इसमें बेहतरी का रुझान है। पैनल से जानेंगे कि क्या वाकई बेहतरी हुई है इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 जारी किया है। इसके मुताबिक पाकिस्तान का स्कोर गुज़िश्ता साल के 27 के मुकाबले में बढ़कर 28 हो गया है। 182 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान की दर्जाबंदी 136वें नंबर पर रही, जबकि 2024 में पाकिस्तान 180 ममालिक में से 135वें नंबर पर था। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि 2018 में पाकिस्तान का यही स्कोर 33 था, यानी अगर पाकिस्तान अपना वो स्कोर ही बरकरार रख पाता तो आज इस इंडेक्स में हम मजीद 25 ममालिक से ऊपर होते। इंडेक्स के मुताबिक हालिया बरसों में मजमूई तौर पर बेहतरी का रुझान देखा गया है, और बाज़ आलमी इदारों ने अवामी शोबों, मुक़न्ना और अदलिया में बदउनवानी के तासुर में कमी की निशानदही भी की है। हुकूमत इस इजाफे को गवर्नेंस में इस्लाहात और इदारा जाती इक़दामात का नतीजा करार दे रही है। ताहम तस्वीर का दूसरा रुख भी मौजूद है। पाकिस्तान के मामले में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 8 आज़ाद डेटा सोर्सेज इस्तेमाल किए, जिनमें हर एक अवामी शोबे में बदउनवानी के मुख्तलिफ पहलुओं को नापने के लिए इस्तेमाल होता है। कुछ बैनुल-अक़वामी सर्वेज ऐसे हैं जिनके मुताबिक कारोबारी माहौल, कानून के नफाज और इख्तियारात के इस्तेमाल के हवाले से तासुर में नुमायां तब्दीली सामने नहीं आई है। 2 इदारों ने स्कोर में कमी भी रिकॉर्ड की है, जबकि 5 इदारों ने किसी पेशरफ्त की तस्दीक नहीं की। सिर्फ एक इदारे ने पाकिस्तान की दर्जाबंदी गुज़िश्ता साल के मुकाबले में बेहतर करार दी है। यूं एक ही रिपोर्ट के अंदर बेहतरी और जमूद दोनों की कहानियां साथ साथ चलती दिखाई देती हैं। ये सूरत हाल एक बुनियादी सवाल को जन्म देती है, क्या 1 पॉइंट का इजाफा वाकई इस बात का सबूत है कि बदउनवानी कम हो रही है, या फिर उसका तासुर, या ये महज आलमी दर्जाबंदी के पेचीदा हिसाब किताब का नतीजा है? क्योंकि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स बदउनवानी की हकीकी मिकदार नहीं, बल्कि इसके बारे में पाए जाने वाले तासुर को नापता है। अहम सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ 1 पॉइंट के इजाफे से आम शहरी के लिए निज़ाम वाकई शफाफ, काबिल भरोसा और मौसर हो गया है, या ये महज आलमी अदादोशुमार की रंगीनी है जिसका आवाम की हकीकी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक नहीं? इसी पर पैनल के लिए सवाल रखेंगे।
करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 पाकिस्तान का स्कोर 27 से बढ़कर 28। मुल्क में करप्शन का हजम जीडीपी के 6% तक के मुसावी। वफाकी वजीर कैसर अहमद शेख, क्या वाकई करप्शन कम हुई? ज़ैम साहब, ये जो सीपीआई में मामूली बेहतरी है, इसका क्या मतलब लिया जाए कि आम शहरी के लिए या उसके तासुर में निज़ाम वाकई शफाफ, मौसर और काबिल भरोसा है या फिर नंबरों का हेर फेर है? इस नंबर को ज़रा कॉन्टेक्स्ट में रख के देख लेते हैं हम कहाँ खड़े हैं। आपने बताया 100 में से पाकिस्तान के नंबर हैं 28। जी। दुनिया का एवरेज क्या है? दुनिया के एवरेज से बेहतर होना चाहिए था आपको। दुनिया का एवरेज है 42। एशिया का औसत क्या है? एशिया का एवरेज है 45। पाकिस्तान का कितना है? 28। इससे आगे चलते हैं। जो दुनिया के जमहूरी मुल्क हैं उनका एवरेज स्कोर क्या है? 71। जो नीम जमहूरी मुल्क हैं, जो प्रॉब्लमैटिक डेमोक्रेसीज हैं, ठीक है जी, उनका स्कोर कितना है? 47। जो डिक्टेटरशिप्स हैं, जहां जमहूरियत नहीं है, वहां का स्कोर कितना है? 32। पाकिस्तान का कितना है? 28। पाकिस्तान कहां फाल करता है? जो इंतहाई करप्ट मुल्क होते हैं उनका स्कोर है 20 से 29। तो पाकिस्तान वहां है थल्ले पाताल में, जितना नीचे आप जा सकते हैं, हो सकते हैं, वहां पे मौजूद है इंतहाई करप्ट केस में, और आप बेहतर नहीं हो रहे। आपने खुद को तसल्ली देनी है, खुशी मनानी है, तो मैं आप खुशी का एक मौका आपको दे देता हूं। श्रीलंका हमसे 6 नंबर आगे है, भारत 11 नंबर आगे है, बांग्लादेश से हम 4 नंबर आगे हैं। चलें इस बात पे जश्न मना लें कि हमारा बिरादर बांग्लादेश हमसे 4 दर्जे पीछे है अभी भी, फिर भी वो तरक्की कर रहा है, काफ़ी उसने तरक्की कर ली है। देखिए, जब तक आप बुनियादी स्ट्रक्चरल तब्दीलियां नहीं करेंगी, ये रिपोर्ट आपको बहुत कुछ बताती है कि आप निज़ाम इंसाफ को भी ठीक करें, ठीक। आप आज़ादियां भी दें। अगर सहाफ़ियों के लिए ख़तरनाक तरीन मुल्क है, अगर सहाफ़ी नहीं बोल सकेगा तो करप्शन सामने नहीं आएगी, करप्शन पर उनका रगड़ा लग जाता है। आप निज़ाम इंसाफ को बेहतर करें। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको देखना चाहिए। खुशी मनाने की कोई बात इस रिपोर्ट में, ये खुशी तो मना ही नहीं रहे। हम तो पूछ रहे हैं कि क्या वाकई जो हुकूमत भी कह रही है कुछ किया है रजा साहब, या क्या वाकई किसी तरह की कोई रिफॉर्म्स किसी जगह इदारा जाती हो गए हैं? जी देखिए, बात ये कि रिफॉर्म तो कतन कोई नहीं हुआ, मां सिवाय जो अदालती तब्दीलियां आई हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के तहत। उनका जो हदफ था वो करप्शन का खात्मा करना नहीं था। और दूसरी बात यह है कि करप्शन को ख़त्म करने के लिए एक बहुत अहम जो आपको पॉलिसी चाहिए होती है, वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर ओवरसाइट जिसे कहा जाता है, उसके जो फैसले हैं, उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसके ऊपर पार्लियामान का और अदलिया का चेक हो मुस्तकिल। पार्लियामान इंतहाई कमज़ोर है अभी, ये तो सब जानते हैं। और अदलिया जो है, ये जो तनकीद भी होती है 27th अमेंडमेंट के ऊपर, वो ये होती है कि अदलिया की जो आज़ादाना वो हैसियत है उसमें कमी आई है। तो इस सूरत हाल में ये तो खैर मोटी मोटी बात हो गई। देखिए, 1 या 2 नंबर ऊपर नीचे आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है, ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम खुसूसन, वो करप्शन से अटा हुआ है। यहाँ पे कोई काम किसी का शहरी का या किसी बासर शख्स का भी पैसे या सिफारिश के बगैर नहीं होता। ये हकीकतें इतनी तल्ख हैं कि बच्चे बच्चे को पता है। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है, उसका तो काम ही होता है कि उसके लोग आके यहाँ पे इंटरव्यू करते हैं, मुख्तलिफ डेटा सोर्सेज देखते हैं, और बहुत सारे बिजनेस के जो लोग होते हैं उनके इंटरव्यूज करके वो एक असेसमेंट बनाते हैं। यहाँ तो वफाकी वजीर कैसर अहमद शेख ने बता दिया है कि करप्शन की वजह से मईशत तरक्की नहीं कर रही। 6% तक वो कह रहे हैं कि जीडीपी के हजम के मुताबिक करप्शन है। तो यहाँ तो हुकूमत के वजीर तस्लीम कर रहे हैं हालात के। एक ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। शहजाद साहब, अवाम और कारोबारी तबके का जो तासुर है वो अब भी यही है कि निज़ाम गैर शफाफ है और गैर यकीनी समझ रहे हैं। सो ऐसे में ये परसेप्शन इंडेक्स एक तो एक आध नंबर से जैसे ऊपर कहा गया फ़र्क नहीं पड़ता, मगर कम अज़ कम परसेप्शन ही हो तो दुनिया का सरमाया या फिर कहा जाए टूरिज्म, तालीम और सहूलियात लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। मगर हम तो परसेप्शन में भी इस जगह नहीं खड़े। अच्छा, इससे पहले एक थोड़ी सी एडिशन है। पिछले सवाल के जवाब में जिक्र हुआ कि पाकिस्तान की जो पहले अदबार थे वहाँ पर कोई कन्फ्यूजन थी दहशतगर्दी के बारे में। मैं 1979 से 1979 से डायरेक्टली फ्रंट लाइन पे दहशतगर्दी के खिलाफ
انگیج رہا ہوں اور اس کے خلاف ایک حصہ رہا ہوں, اور یہ 2005 تک میری ذمہ داریوں کے اندر یہ شامل تھی. کوئی کنفیوژن کسی قسم کی نہیں تھی. پاکستانی افواج نے اپنا وہ رول اس طریقے سے ادا کیا جو اس کا حق بنتا تھا, جس طریقے سے ادا کرنا چاہیے تھا. کنفیوژن تھی تو بدقسمتی سے وہ ہمارے بیانیے جو کہ باہر کی دنیا میں بیانیے چل رہے ہیں, سول کے اندر, ہمارے انٹیلیجنسیا کے اندر, ہمارے مذہبی حلقوں کے اندر, ہماری سیاست کے اندر, وہاں کنفیوژن تھی. ہمارے ہاں کوئی کنفیوژن نہیں تھی کیونکہ میں خود ڈائریکٹلی اس کا, تو اس لیے اس کا ایک کلیریفیکیشن. دوسری بات, کرپشن کی بات کی آپ نے, میرے خیال میں بات کافی اس کے بارے میں ہو چکی. میں صرف ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں. 30 بلین $30 ارب کی کرپشن نیب نے کہا, $30 ارب کی کرپشن انہوں نے کہا کہ ہم نے 23 سے لے کے 25-18 مہینے کے اندر انہوں نے پکڑی. اور یہی فگر کیسر احمد شیخ صاحب آپ کو بیان کر رہے ہیں, 6% آف GDP جو کہ 500 بلین کی ایک اکانومی جو پاکستان کی ہے, اس کا یہ 30 ارب بنتا ہے سالانہ. تو ہم 30 ارب سالانہ ڈالر جو ہیں وہ ہم کرپشن میں کھا جائے. اب یہ صرف شخصی یا ذاتی کرپشن نہیں ہو سکتی کہ اس نے اس کو رشوت دی, پولیس والے کو دیا, فلانے دفتر میں جا کے تھوڑا سا کام کر. یہ 30 ارب ڈالر اس سے نہیں بنتے. یہ 30 ارب ڈالر ادارہ جاتی کرپشن ہے. جس قسم کا ہمارے ادارے بن چکے ہیں, جس کے اندر کہ آپ سوچئے ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں, لائسنسنگ اتھارٹیز ہیں, پالیسی مینیپولیشن ہے. اچھا, اس کے بعد ٹیکسیشن کا نظام, اکانومی کے اندر کہ جس طریقے سے سہولتیں دی جاتی ہیں اور جو سبسڈیز دی جاتی ہیں, ان سب کو ملا کے جب آپ دیکھتے ہیں تو پھر جا کے 30 ارب, کیونکہ وہاں پہ پیسہ ہے, وہاں پر اس قسم کا مواد ہے, اس قسم کا والیوم ہے کہ $30 بلین کی. تو وہ لمحہ فکریہ ہونا چاہیے. وہ کرپشن جو جب تک اسٹرکچرل ریفارم نہیں ہوں گے پاکستان کے اندر, اس وقت تک یہ کرپشن ختم نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہ اب ہماری بنت کا حصہ بن چکی ہے. یہ کرپشن 30 ارب ڈالر. عامر صاحب, یہ جہاں شہزاد صاحب نے بات ختم کی کہ ہماری بنت کا وہ بن چکی ہے, وہ خود تسلیم کر رہے ہیں. وفاقی وزیر کی FBR میں سب سے زیادہ کرپشن ہے. 2-3 دہائیوں سے تو ہم مستقل رپورٹ کر رہے ہیں, اس پر بات کر رہے ہیں کہ ہمیں یہاں اسٹرکچرل ریفارمز کی ضرورت ہے. تو پھر اب یہ ایک نمبر آگے ہو یا پیچھے ہو, ہمارا تو پرسیپشن ہی نہیں کہیں ٹھہر پا رہا ہے. کیسے ہینڈل کیا جا سکتا ہے اس کو؟ دیکھیے, اس کو ہینڈل کرنا تو اگر وہ پولیٹیکل ول, ظاہر ہے کہ اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اگر پولیٹیکل ول ہو تو اس کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے. اب یہ پولیٹیکل ول کو وہ سپارک کہاں سے ملے گا جس کی مدد سے اس کے اندر وہ جان آئے, وہ انرجی آئے کہ وہ اس کو ٹیکل کر سکے. میرا بڑا دل ہے عائشہ, پاکستان کے اندر ایک ایسا سروے ہو جس میں پاکستانیوں سے براہ راست پوچھا جائے کہ اگر آپ کو سرکار سے کوئی کام پڑا ہو کبھی, چاہے وہ ڈرائیونگ لائسنس بنوانا ہو, چاہے وہ شناختی کارڈ بنوانا ہو, یا ایک عدالتی کسی فیصلے کی نقل ہی نکلوانی ہو کسی عدالت سے, تو کیا آپ نے وہ کام براہ راست کرنے کی کوشش کی ہے یا آپ نے اس کے لیے ایجنٹس یا ٹاؤٹس استعمال کیے؟ تو شاید ہمیں پتہ چلے کہ 90% کیسز کے اندر, یا شاید اس سے بھی زیادہ کیسز کے اندر, ہر کسی نے کسی نہ کسی ایجنٹ یا ٹاؤٹ کو استعمال کیا ہے. اور یہ جو ایجنٹس اور ٹاؤٹس کی کمائی ہوتی ہے نا جی, وہ صرف کسی ایک شخص کی یا ایک فرد یا اس ایجنٹ یا اس ٹاؤٹ کی کمائی نہیں ہوتی, اس کا باقاعدہ حصہ لگا ہوتا ہے ہر سرکاری اہلکار کا. تو ہم جس طرح سے ہم نے اس کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیا ہے نا, اس کرپشن کو, ہم نے اس کو توڑنا ہے. اور سب سے پہلا میرا خیال ہے جو ریاست کے سامنے اپنے ایک ہدف بنا لے ریاست اپنا, کہ جی اگر ہم نے ایسی سہولیات لوگوں کو دے دی کہ وہ براہ راست حکومت سے اپنے کام نکلوا سکے, یہ ٹاؤٹس اور ایجنٹس کو نکال دیں, تو آدھا مسئلہ تو یہی حل ہو جائے گا. لیکن لائک آئی سیڈ بیفور کہ یہ کام پولیٹیکل ول کے بغیر نہیں ہو سکتا, اور وہ جب تک نہیں ہے تو کوئی بھی پارٹی حکومت کر لے گی یا ماشاءاللہ آ جائے. درست ہو گیا. اور پولیٹیکل ول کیوں نہیں ہے, یہ اپنی جگہ ایک بڑا اہم سوال ہے. لیکن آج کے لیے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.